اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج بچیوں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا کونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یعنی ان کے حقوق پورے ادا کرنا، وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا ہے ان کو دینا، ان کی شادیاں وقت پہ کروانا، یہ ایسا معاملہ ہے اگر خوش اسلوبی سے انجام دیا جائے تو اس کے بدلے میں جنت انعام میں ملتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن، کہ جس شخص کو بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور پھر اس نے اس پہ صبر کیا اور ان کی پرورش اچھی کی، اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہا، کن لہ ایجاب من النار، تو یہ بچیاں اس کے لیے آگ سے پردے کا باعث بن جائیں گی، آگ اور اس کے درمیان حجاب بن جائیں گی، اسے آگ میں جانے نہیں دے گی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر حضور نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اس طرح جنت میں داخل ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، اس طرح میں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ احادیث مبارکہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی بہنوں اور اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، بچوں اور بچیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وراثت میں جو ان کا حق بنتا ہے انہیں بہر صورت دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام۔